اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کورس کی تکمیل تک پہنچے ہیں۔ جب ہم نے شروع کیا تھا تب تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم پورا کر سکیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو پورا کر لیا ماشاءاللہ۔ اور سر سے جو میرا رابطہ ہے وہ بڑا پرانا ہے اور بڑا خاص ہے۔ میں جب لاہور سے فیصل آباد گیا ہوں پڑھنے کے لیے، تو وہاں ہاسٹل میں 4-5 مہینے ہم رہے، اور وہاں قرآن مجید کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ مختلف باقی چیزیں تھیں لیکن قرآن مجید کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اس پر پھر ایک دفعہ میں اور میرا جو روم میٹ تھے محمد علی، ہم کسی کام سے گئے ہوئے تھے باہر، اور پھر وہاں سے واپس جب آ رہے تھے کالج کے اندر سے گزر رہے تھے، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ بھئی فلاں تاریخ کو جو ہے نا پتہ نہیں 28 مئی یا 28 جون بہرحال کسی تاریخ کو جو ہے نا وہ ادھر عربی کلاس کا آغاز ہوگا۔ اب وہ جس مہینے کا لکھا ہوا تھا اس سے پچھلے مہینے کی ہی اس تاریخ کو ہم وہاں پہنچ گئے، اور جا کر پتہ لگا کہ بھئی وہ تو اگلے مہینے ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ تاریخ آئی تو پہلے دن میرا خیال ہے میری ایبسنٹ لگی، تو مجھے پتہ نہیں لگا، نہیں تو اگلے دن سے پھر میں نے لگا شکر ہے کلاس جوائن کی، اور پھر میری ایک بھی چھٹی نہیں تھی۔ سر کو اچھی طرح یاد ہوگا، یہاں تک کہ ایک دفعہ لاہور میں ہماری فیملی کا کوئی فنکشن تھا، تو میں نے سر سے پوچھا کہ سر اس طرح فنکشن ہے تو مجھے چھٹی چاہیے ہوگی، میں چلا جاؤں۔ تو سر نے کھل کے تو نہیں کہا کہ بھی نہیں چھٹی دینی، لیکن ذرا محبت و شفقت سے اور بڑے مان سے جو ہے وہ کہا کہ دیکھ لیں، اب اگر آپ نے جانا ہے تو دیکھ لیں، ویسے پرائیورٹی کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے، پیپر وغیرہ ہوتا پھر بھی تو آپ چھٹی نہ کرتے اور ادھر ہی رہتے، تو دیکھ لیں ویسے۔ تو پھر میں نہیں گیا، تو وہاں صرف 2 لڑکے ہوتے تھے اور کوئی 15-20 کے قریب لڑکیاں ہوتی تھیں، تو وہ بڑی اچھی کلاس رہی، اور 3-4 مہینوں میں جو ہے وہ پوری لائف چینجنگ ایونٹ تھا وہ ہمارے لیے۔ اس طور پہ جو سر انجیکشن لگاتے رہتے ہیں، کچھ احادیث کا، کچھ آیات کا، تذکیری نوعیت کا، تو وہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہمارے استاد ہیں، ان کے جو استاد عبدالسمیع صاحب ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت کمنٹ کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس تذکیری جو گفتگو ہوتی ہے سر کی، اس کو مس کرتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ بڑی قربانی کر کے دور دور سے آتے ہیں۔ اتنی اہم تذکیری نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جو اندر اندر چل رہی ہوتی ہے غیر رسمی انداز سے۔ ایک رسمی انداز ہوتا ہے نا، وہ چیز اتنی مؤثر نہیں ہوتی، جب غیر رسمی انداز سے سمجھاتے بیچ میں آتی ہے نا بات، تو وہ بہت ہٹ کرتی ہے بندے کو۔ تو آپس کی بات ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی استاد جو ہیں وہ حدیث سنایا کرتے تھے ہمیں، قرآن مجید کی آیات سنایا کرتے تھے، وہ اس قدر افیکٹو تھیں کہ وہ 3-4 مہینے میں زندگی کے بارے میں بندہ پھر کوئی فیصلہ کرنے پر پہنچتا کہ نہیں یار ایسے نہیں چلے گا کام، اب کچھ نہ کچھ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے، سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور تب مجھے یاد ہے کہ دوپہر کو شدید گرمی میں ہمارے سے ہاسٹل سے چڑھ کے ادھر نہیں آیا جاتا تھا کالج تک، اور سر جو ہیں وہ کافی دور فیصل آباد کے تقریباً دوسرے کونے میں رہتے تھے، اور وہاں ایک سادی سی موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہن کر اور رومال لے کر سر گرمی میں پہنچتے تھے۔ اور میں نے جو آپ کو کہا کہ میرا کوئی ناغہ نہیں تھا، تو آپ اندازہ کریں سر کا ہوگا میرا، تو سر کا بھی کوئی ناغہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے، حالانکہ سر بیمار بھی کئی دفعہ ہوتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ استقامت کے ساتھ ہم وہ معاملہ کرتے بغیر کسی معاوضے اور اس طرح کی چیز کے لیے ہمارے لیے بڑی ایک نا نئی بات تھی کہ کوئی شخص ایسے کر سکتا ہے۔ تو اس سال کے بعد پھر ہمارے جو استاد تھے وہاں کے جو اس کو ارینج کرتے تھے، ان کی طرح ٹرانسفر ہو گئی، 2-3 سالوں کے لیے یہ کلاس نہیں ہوئی، لیکن میں نے ہر سال ویڈیو لیکچرز کے ذریعے بھی سننا، پھر ہاسٹل میں ایک دفعہ ہم نے عربی کلاس کا اہتمام کیا، خود 10 لوگوں کو میں نے پڑھائی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہاں جب ایک سوسائٹی بنائی، پھر سر کو دعوت دی، تو تب ماشاء اللہ پوری کلاس جو ہے وہ بھر کے تقریباً میرا خیال ہے 200-250 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ماشاء اللہ کلاس اٹینڈ کی۔ تو یہ سر کے ساتھ میرا ایک مختصر سا تعلق رہا۔ پھر میں لاہور آ گیا، اور لاہور آنے کے بعد عربی کے بارے میں ہمارا ایک کنسیپٹ تھا کہ یہ روزانہ کی کلاس مانگتی ہے، روزانہ کی کلاس کے بغیر جو ہے وہ یہ کام نہیں چل سکتا، یہاں تک کہ اگر ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، آخر میں جمعہ ہفتہ اتوار فرض کریں چھٹی ہے، یا ہفتہ اتوار چھٹی ہے، تو بھی پیر کو جو ہے لوگ کافی نیچے گئے ہوتے ہیں، ان کو پھر سے اٹھانا پڑتا ہے اوپر کو، نارمل والی یہی فیلنگ تھی، جس کی وجہ سے یہاں کوئی کلاس وغیرہ بھی ارینج نہیں کر سکے تھے۔ تو اس دفعہ رمضان میں جب ہم نے دورۃ القرآن کیا ادھر شالمار کلینی ہمارا
جگہ ہے وہاں ہر سال کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے حمران بھائی یہاں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی جزا دے کہ انہوں نے اور وقاص بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ہم نا رمضان کے بعد بھی کچھ سیکھنے سکھانے کی روٹین بنائیں. میں نے کہا میں صبح ہاسپٹل ہوتا ہوں, شام میں ہوتا ہوں, تو کیا ہماری روٹین بن سکتی ہے. تو ہم نے کہا کہ چلیں ویکنڈ ہی صحیح, ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ 4-5 لوگ ہوں گے اور ہم جس طرح دوست بیٹھ کے ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اس طریقے سے ہم کلاس کر لیں گے ارینج. لیکن جب ہم نے بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے جنرل سے میسیج بنا کر ہی لوگوں کو شیئر کیے, تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ ہی تھے شروع ماشاء اللہ ہمارے پاس آئے, اور اتنا لوگوں کے اندر اس کی پیاس ہے اور طلب ہے. پھر ہم نے اللہ کا شکر ہے شروع کیا. اس میں ہمارا طریقہ یہ رہتا تھا کہ ہم ہفتے کا سبق دے دیتے تھے. فرض کریں آج اتوار کلاس ہے تو ہم 3 یا 2 لیکچرز ویڈیو کے وہ ہم لنک شیئر کر دیتے تھے. ایک گروپ بنایا ہوتا تھا ہم نے واٹس ایپ کا, اس میں شیئر کر دیتے تھے اور سب سے کہا جاتا تھا کہ یہ آپ نے سننا ہے ویڈیو لیکچر, اور اس میں جو کچھ آپ کو کویشچنس ذہن میں آتے ہیں, جو باتیں وہ آپ لکھ لیں تاکہ ہم کلاس میں دوبارہ شیئر کر سکیں. ساتھ PDF میں بھی کتاب دے دی گئی تھی, کتاب کے پرنٹ نکال کر بھی دیے گئے تھے. اس سے بھی ہم صفحہ نمبر بتا دیتے تھے کہ اس صفحے سے اس صفحے تک اس ہفتے کا آپ کا سبق ہے, تو وہ اس کو پڑھتے تھے. پھر اگلی کلاس میں جب ہم آتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی ہم ذمہ داری لگائیں کہ وہ ریوائز کروائیں, تاکہ ان کو نہ صرف وہ سیکھیں بلکہ سکھانے کے لیے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو. اس کا اللہ کا شکر بڑا اچھا نتیجہ نکلا ہے کہ کلاس میں سے ہی ایک شخص نے ماشاء اللہ اپنے آفس میں پڑھانی شروع کر دی ہے. اور انہوں نے جب مجھے بتایا کہ انہوں نے کیسے پڑھائی ہے اور انہوں نے وہ لیکچر کا مواد دکھایا مجھے, تو آئی واز امپریسڈ اینڈ لٹل جیلس کہ تو کمال ہی کر گیا بندہ. تو ماشاء اللہ بڑا اچھا استاد ہے. تو چھپا ہوا تھا, وہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, لیکن ماشاء اللہ وہ سامنے آئی بات اور انہوں نے ماشاء اللہ شروع کر دی ہے اور وہ کلاس ان کی ماشاء اللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی جزا دے. انہوں نے بھی اب آپ دیکھیں ایک بڑا ہٹ کے کام کیا ہے کہ صرف 15 سے 20 منٹ وہ لیتے ہیں. 15 سے 20 منٹ میں ایک سبق جو ہے نا, وہ مثلا فرض کریں مذکر مؤنث کا جنس کا سبق ہے, 15 سے 20 منٹ میں وہ اسے جامع کر کے اسے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریوائز کرتے تھے. اس کے بعد جب 4 ہفتے ہمارے ہو جاتے ہیں, فرض کریں ہم نے اسم کی 4 چیزیں ہیں, اعراب ہے, جنس ہے, عدد ہے, وسعت ہے, جب یہ ہم نے پڑھ لیا اب ہماری ریویژن کلاس ہوتی تھی. اس ریویژن کلاس میں جو آپ نے پتہ نہیں کس کی فرمائش پر وہ کام کیا, لیکن وہ کمال کام کیا جو آپ نے اس کے ابسٹریکٹس آپ نے بنائے ہیں. تو وہ لسان القرآن پارٹ 1 کا پورا ایک ابسٹریکٹ ایک ویڈیو کے اندر موجود ہے. ہم پھر وہ ویڈیو یہاں مطلب کہ چلا کے سارے کلاس کے سامنے تو وہ سنا کرتے تھے, اور اس سے ہماری ریویژن بھی ہو جاتی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہر لیکچر کے درمیان میں رک کے پھر سے اسے ریوائز بھی کر لیتے تھے. قرآن مجید کی کچھ آیتوں پر اسے اپلائی بھی کر لیتے تھے. ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کا منتخب مثال بھی دے کر چل رہے تھے, متاثر اور آیتوں وغیرہ اس پر بھی ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لے کر چلے. پھر ہمارا جب اسم پورا ہوا ہے تب ہم نے پوری ایک ڈیٹیلڈ تفصیلی ریویژن کلاس کی ہے. اس کے بعد پھر ہمارا جب فعل ماضی پورا ہو گیا پھر ایک ڈیٹیل ہم نے کلاس کی ہے. اس کے بعد پھر فعل مضارع پورا ہوا, اس پر بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے ڈیٹیل ریویژن کلاس کی ہے, اور ماشاء اللہ اچھی کلاس گئی ہے. اس میں آخری بات یہ ہے کہ یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں تھی, یہ صرف ٹریلر تھا ہمارے لیے. انشاءاللہ ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے. اسپیسیفکلی 2 باتیں ہم نے اس میں امپروو کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے خواتین کا بندوبست جو ہے پہلے نہیں سوچا ہوا تھا, لیکن کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو خواتین لے کر آئیں گے تو آپ کو بندوبست کریں. اب ہمیں وہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی بندوبست اوپر کرنا پڑا وقتی طور پر, تو وہ بھی ہماری کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر اتنا اچھا ابھی نہیں چلا. ہم اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ. اوپر بھی کوئی LCD لگا کے ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے کچھ اچھا سا اس کا بندوبست انشاءاللہ کریں گے. اور دوسرا ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو کوئی زوم کی میٹنگ ٹائپ کسی طریقے سے اس کا کوئی لنک بنا کے تو اسے ہم جو اپنے جاننے والے دوست احباب ہیں, بالخصوص کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کلاس میں ریگولرلی جا رہے ہیں, جس طرح وحید بھائی ہیں اور ریگولرلی جا رہے ہیں, انہوں نے بڑی جو ہے سپورٹ بھی کیا اور بڑے نوٹس وغیرہ بھی ہمیں بنا کے دیے ہیں, لیکن اب وہ لیا گئے ہوئے ہیں کسی کام سے, تو اب ان کی مس ہو رہی ہے, انہیں بڑا افسوس تھا اس بات کا. تو آپ فرض کریں اگر ہم آن لائن ہوں تو ایسے جو ساتھی ہمارے ہم کو لنک شیئر کر دیں اور وہ اس ذریعے سے اس کو دیکھ لیں. جنرل پبلک کے لیے تو بھی ہم نہیں کر سکتے اس کو, لیکن آہستہ آہستہ ان شاء اللہ اس لیول تک ملتا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ویکینڈ لیول پر صرف اللہ کا شکر ہے کلاس کی, ہمارے لیے پہلا بھی خود بھی پہلا تجربہ تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیاب ہوا. ان شاء اللہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ امپروو کریں گے.
اور مزید جو چیزیں ہم نے آہستہ آہستہ سیکھیں کہ کس طرح ریویژن کرنی ہے، کس طرح پچھلے سبق کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اگلے سبق کا تھوڑا سا پریویو پہلے ہی دے دینا ہے، تو وہ چیزیں انشاءاللہ ہم مزید امپروو کریں انشاءاللہ۔ آخر میں تھوڑی سی جو وہ ہے نوٹس جو ہمارے ساتھیوں نے ہی کچھ بنائے تھے، ایک ہم نے بنایا تھا اس کو ہم نے اسم کی گردان ہم نے کہا تھا کہ سارے جو پورا جو اسم کے بارے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے اس کے اندر کور کر کے تو کس طرح رفع نصب جر میں جنس اور عدد کے لحاظ سے کس طرح ہم نے آپ کے جو لیکچرز تھے انہیں کو دیکھ کے ہم نے اس طرح کے پیجز جو ہے بنا لیے۔ آپ جو وائٹ بورڈ پر جس طرح ڈرا کرتے تھے اس کو ہم نے ذرا اس پر اتارا تھا، اور ہماری خواہش ہے کہ اس کے ایک بڑا سا فلیکس بنا کے تو ادھر اوپر جو خالی جگہ ہیں جو ہم انشاءاللہ لگائیں گے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم وہ چھپوا کے آپ کو گفٹ بھی کریں گے لیکن وہی وحید بھائی جنہوں نے وہ کام کرنا تھا وہ لیا گئے ہوئے تھے، تو وہ کام ہوا نہیں انشاءاللہ، وہ گزار رہا۔ اس طرح ہم نے جو مرکبات ہیں جتنے بھی سارے ان کا بھی ایک ٹیبل بنا لیا تھا، مرکب توصیفی ہے، اشاری ہے، اضافی ہے۔ اچھا تو اس میں ترتیب کیا ہوگی اور حالت کے لحاظ سے کیسے ہے، وسعت کے لحاظ سے کیسے ہے، جسم کے جنس اور عدد کے لحاظ سے سیم ہے کہ کیسے ہے، پھر ایک ایک مثالوں کے لکھ لی۔ اس طرح ہم نے بھی اس کا بھی ایک ٹیبل بنا لیا۔ منصوبات کا جس طرح تھا ہم نے اسی طرح مرفوعات اور مجرورات بھی یہاں سمجھے اس کو کر کے تو ایک ٹیبل بنا لیا کہ اسم رفع کی حالت میں کیوں کیوں جاتا ہے، اسم نصب کی حالت میں کیوں کیوں جاتا ہے، اور جر کی حالت میں کیوں کیوں جاتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا کیا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی مزید آگے دے تو بھی ہم نے کیا ہے، ابھی ہمارے آگے کے جو استاد ہیں وہ مزید اس کو ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ محنت پہلے کریں گے، ان کا سانس پھول رہا ہوگا لیکن پریشانی کی بات نہیں۔ پہلے سب سے ہم جو ہمارے سیار ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بتاؤں، چونکہ ہمارے پاس بندے زیادہ تھے اور ہفتے بعد ہماری ملاقات ہوتی تھی، تو اب میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں سب سے ذاتی تعلق جو ہے وہ رکھوں، تو ہم نے گروپس میں تقسیم کر دی تھی۔ مطلب ہم نے رول نمبر اسائن کیے تھے، اور پھر رول نمبر 1 to 10 جو ہے اس کو الگ گروپ بنا دیا، 11 to 20 کو الگ گروپ، اس طرح 5 گروپ ہمارے ماشاءاللہ بن گئے، اور پھر ہر گروپ کا ایک بیچ ریپرزنٹیٹیو تھا یا گروپ ریپرزنٹیٹیو تھا۔ پھر ہم جو ہے وہ ان ریپرزنٹیٹیوز سے کو سبق دیتے تھے، ان سے کوئی ان کی باتیں تو پوچھتے تھے، وہ اپنے اپنے گروپ کو پھر سکھاتے تھے اور سارا کرتے تھے۔ ایک چین جو ہے وہ ہماری نقش چلی تھی۔ تو یہ جو ہمارا گروپ اے تھا اس کے ریپرزنٹیٹیو ہے ڈاکٹر تو نہیں ویسے عمران بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ ہمارے ڈاکٹر سیب صاحب کا، جی انہوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا، اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی زبردست جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ اس سے آئی۔ جس طرح ہم قرآن کو پہلے دیکھ رہے تھے تو وہ اس طرح ہم اس کے شد و مد سے جو ہے وہ واقف نہیں تھے، اور قرآن ایک سطحی طور پر ہم لیتے تھے، لیکن الحمدللہ جب سے ہم نے یہ کورس کیا ہے تو اب اس کی ہم جو اتار چڑھاؤ ہے اور اس کو قرآن کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم کہنا چاہتے ہیں، اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ہماری فکری اور جو ذہنی نشو و نما ہے وہ بھی الحمدللہ کافی بہتر ہوئی۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی قرآن آپ بندہ اس طرح پڑھے کہ وہ ضمیر اس کے ضمیر کے اوپر جو ہے وہ قرآن کا نزول ہو رہا ہو، تو الحمدللہ اب ہم اس طرف رواں دواں ہیں، اور اس میں جو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ پہلے ہی ایکسپلین کر دی ہیں کہ کس طرح ہم یہ کورس لے کر چل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اس طرح سے پراپر کلاس ڈیلی بیس پہ نہیں تھی، سب لوگ بزی تھے، لیکن ہم نے سنڈے کو بھی آرگنائز کر کے تو الحمدللہ اس کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ اس کو چلایا، اور بہت ساروں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عامر سہیل صاحب ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، یہ ہمارے روحانی استاد ہیں، جس طرح انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ڈاکٹر سیب صاحب نے، تو پھر ہم ان کے لیکچر جو ہے آن لائن دیکھ کے سمجھ کے تو اس سے اپنی چیزیں جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے رہے، اسے سمجھتے رہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کو بھی یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ اشرف المخلوق بندے کو خود بننا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے شب و روز دیکھتے ہیں تو ہمارے شب و روز بھی اسی طرح ہے، جس طرح کہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا ہے۔ تو بہتر انسان جو ہے اس کو بننے کے لیے کیا ہے کہ وہ اسی طرح قرآن کی طرف آتا ہے، حدیث کی طرف آتا ہے۔ ان چیزوں کو جب سمجھتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے لیول تک جا پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ پورا اگر ہم دیکھیں تو ایک شعر بھی ہے، یہ ہے سلطان تیرے بحر و بر کا، کیا کہوں میں تجھے اس بندہ بے بصر کا، کہ نہ خود بھی ہے نہ خدا بھی نہ جہاں بھی
یہ ہے شاہکار تیرے ہنر کا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو شکایت لگائی اللہ تعالیٰ شیطان نے جا کر, اور یہ ہم جیسے بندوں کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر ایک تماچا بھی ہے کہ یار ہم اس لیول پہ گر چکے ہیں, انسان نے اپنے آپ کو اس لیول پہ گرا دیا ہوا ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا. تو دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح یہ معاملات کے ساتھ جوڑی رکھے اور ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے رہیں. اور آخر میں جی بہت شکریہ ہمارے تمام استادوں کا کہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہم لوگوں پہ, اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑیں, حدیث کے ساتھ جڑیں. اور جس طرح ماشاءاللہ عامر سہیل صاحب ہیں, ڈاکٹر حسیب صاحب ہیں, یہ ایک درخت ہیں, اب ان کی آنکھیں ماشاءاللہ شاخیں جو نکل رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طرح کام کرنے والا بنائے کہ ہم بھی اپنی جو شاخیں ہیں وہ پھیلائیں معاشرے کے اندر. چونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کی ضرورت ہے, اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, حدیث کے ساتھ جڑ جائیں. لیکن چونکہ سمجھ لیں کہ وہی پہلے والی بات آ گئی کہ اگر ہم پہلے خود سے ہی اشرف فل مخلوقات نہیں بنیں گے, میں خود سے اپنے اندر ایک خود سے اپنی خودی کو جگا کے ایک پرسنالٹی نہیں بنوں گا, تو میں کس طرح لوگوں کو جگا سکتا ہوں, لوگوں کے لیے کس طرح کام کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے ہر ایک بندے کو انڈیویجولی اپنے طور پر اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنے اوپر کام کرے, اور پھر اس طرح معاشرے کے اندر جو ہے میکسیمم اپنا جو ہے وہ فلو کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے. تو بہت شکریہ جی, میں اتنا ہی کہوں گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کمنٹس یہی کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میں یونیورسٹی سے میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ کورس کے علاوہ یا انگلش میڈیم کے علاوہ ہم نے کچھ پڑھنا ہے, تو اس میں یہ تھا کہ جو میرے میں چینجنگ آئی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ہم قرآن پڑھتے تھے, ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے تھے, اور وہ ترجمہ کسی حد تک ہٹ بھی کرتا تھا. لیکن جب اس کورس سے گزرے, مطلب شروع میں ہی جس طرح گزرے, تو اس طرح چینجنگ آئی کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں یا انٹینسٹی ہوتی ہے بات کی, وہ سمجھ آنا شروع ہوگی قرآن میں. جس طرح پہلے ایک مثال کے ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہم لا پڑھتے تھے, لا کا مطلب نہ ہے, لیکن جب وہ پڑھا کہ لائے نفی جنس جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک کلاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تب ہمیں شدت سمجھ آئی تھی کہ کس حد تک منع یا نہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بھی چیز میں یا آیت میں وہ آ رہا ہے تو مطلب وہ اس کی کلاس ہی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ جو ایموشن ہوتا ہے آیت کا, ہمیں وہ سمجھ آنا شروع ہوا. باقی جس طرح سر حسیب نے کہا کہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور امپرومنٹ میں یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے ہمیں. اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے سے امپروو کریں گے, اور یہ جب تک ہمارا نیکسٹ پارٹ نہیں شروع ہوتا تب تک ہم اس کو اپنے طور پہ ریوائز کر کے اور پریکٹس کر کے تو انشاءاللہ بہتر کرنے کی اس کو کوشش کریں گے. تو جزاک اللہ میری طرف سے یہی کمنٹس ہیں. السلام علیکم, میرا نام وقاص امین ہے. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ ہم لوگوں نے کلاس کا آغاز کیا تھا, تو ہمارے لیے چینجنگ کی یہ بات تھی کہ ہم لوگوں نے پہلے تو دنیا کے نالج کو تو ہم نے سیکھ لیا تھا, عربک کا بالکل بھی ہمیں نہیں پتہ تھا. تھوڑا بہت جو ہم نے سیکھا تھا اسکول کالجز میں جو پتہ تھوڑا بہت اتنا ہی پتہ تھا, مگر یہ ہمارے لیے ایک انوائرمنٹ تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کریٹ کیا تھا ہمارے لیے. الحمدللہ اس سے کافی فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, اور مزید جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس چیز کی ہدایت نہ دیتا. ملکی دنیا چل رہی ہے اور وقت گزر رہا ہے, بہت سارے مشاغل ہیں ہمارے, لیکن اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا اور کوشش کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور اس لیے سب سے پہلے اللہ کا شکر, اور اس کے بعد پھر ہمارے استاد محترم جو ہیں ان کی کوشش, ان کی بلاس جو ہے کاوش, اور ان کے نتیجے سے یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی اس کے لیے جو ہے ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملا کہ ہم کچھ کریں اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اور اپنی جو نا اصل کامیابی کے لیے. اور قرآن الحمدللہ پڑھتے تھے پہلے بھی, لیکن اس کے طرح میں جو ہے وہ مفہوم واضح نہیں تھا پہلے. جیسے ہم نے پہلا لیکچر ہمارا تھا سورہ اثر کے پہ کہ وہ اس میں انا لگا کے پھر لافی کے ساتھ لام لگا کے اور خسر جو ہے نگرہ ملا کے وہ ہم کس مفہوم میں جا رہے ہیں, ہم اس کی کتنی وسعت ہے. تو یہ چیز ہمیں پہلے واضح نہیں تھی. تو یہ الحمدللہ ہمیں جو ہے نا اس کے سبب عربی قرآن جو ہے ہم نے کلاسز لینے کی اس وجہ سے میں جو نا کافی حد تک ہمیں چیزیں جو کلیئر ہوئی. تبھی ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں جب ہم اس لیے کوشش کریں گے
بلکہ اگر ہمارے ساتھ کلاسز ہو رہی ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ساتھ بھی ہمارے جو ہوتے ہیں اپنے کہہ لیں گے عزیز ہوتے ہیں یا کہ قریبی جو رفقا ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہوتی یا کوشش نہیں ہوتی، تو یہ چیز کوشش کرنے سے یا طلب اپنے اندر پیدا کرنے سے ہے. بلکہ ہدایت ان کے لیے ہی ہے جو ان کے اندر تھوڑی سی طلب ہوگی، تو یہ اپنے اندر تھوڑی سی طلب پیدا کرنے سے اور تھوڑی سی کوشش کرنے سے تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کروں گا اللہ پاک کا، جس کی بدولت ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ 6 ماہ ڈاکٹر صاحب کی سرگردگی میں گزارے. اور اس کے بعد میں تنظیم کا اس پلیٹ فارم کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم 18 سال یا 20 سال دنیاوی تعلیم تو ہم صرف کرتے رہے ہیں، اور لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے استاد محترم کی کاوشیں ہیں یا ان کی وجہ سے ہی ہم اس قابل ہوئے کہ ہم قرآن کو کچھ سمجھ سکیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قرآن کا ایک سطحی نالج ہے اور ایک ڈیپ نالج ہے، تو اس کورس کرنے کے بعد مجھے جو فیل ہوا وہ یہ ہوا کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم وہ سطحی نالج بھی حاصل نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو عربی جب تک ہم نہیں سیکھیں گے یا اس کی نو ہاؤ ہمیں نہیں ہوگی تو وہ سطحی نالج بھی بس کوئی نالج نہیں ہے. تو اس کے لیے میں شکر ادا کروں گا ایک مرتبہ پھر اور بڑے سارے محترم کا اور ڈاکٹر صاحب کا. اور آخر میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جس کے لیے ظاہر ہے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، کہ ہم نے جتنی بھی کوشش کی، جتنا بھی ہم نے سیکھا، اس کو ہمیں آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کی بدولت ہم سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے عربک کا حصہ اول پارٹ 1 مکمل کر لیے اور منتخب نصاب کا بھی پارٹ 1 مکمل کر لیے، تو اس سلسلے میں اپنا مختصر سا فیڈ بیک دوں گا. اچھا، اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بڑا کنفیوز تھا کہ خواہش تھی میری کہ میں قرآن مجید کی عربی سیکھوں، لیکن اس کے لیے میرے ذہن میں ایک کورس جو آ رہا تھا وہ تھا کہ 1 سالہ کورس جس میں قرآن مجید کی عربی بھی سکھائی جاتی ہے اور منتخب نصاب بھی اور تجوید بھی، سب چیزیں. لیکن اس کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ جاب بھی کرتا ہوں میں، تو جاب کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم نکالنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا. اس کے لیے سین یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورا اپنے جاب کو چھوڑ کے 1 سال بندہ اس سائٹ پہ لگائے، اور وہ ہر بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ بندہ ایزی ہو، اپنی جاب بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے، دنیاوی معاملات بھی ساتھ چلاتا رہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی عربی بھی سیکھ سکے. تو اس سلسلے میں جب مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ یہاں پہ گریش ہوم میں ایک کورس سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ویکلی بیسس پہ ہوگا، اور ہر سنڈے کو اس کی کلاس ہوگی جس میں قرآن مجید کی عربی اور ساتھ میں منتخب نصاب پیرلل چلائے جائیں گے. تو جب میں یہاں پہ آیا تو فرسٹ کلاس لی تو مجھے کافی اچھا لگا کہ اس میں نہ کوئی برڈن ہے آپ کے اوپر. اب بس آپ کو مطلب کہ ویک میں ہر سنڈے کو آپ نے آنا ہے اور زور سے ایسا کر دو ٹائم ہے اس دوران میں آپ نے قرآن مجید کی عربی سیکھنی ہے، اور اس کے بعد پورا ہفتہ ہوگا آپ کے پاس اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے. آپ جب قرآن مجید پڑھو گے تو آپ کا ذہن کام کرے گا، غور و فکر کرو گے اسم کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو قرآن مجید میں سے ڈھونڈنا ہے، کیا کیا اس کی علامتیں ہیں. اور اسی طرح جو ہم یہاں پہ جب عربی پڑھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو اپلائی کرتے تھے منتخب نصاب کے اوپر بھی. اس سے پہلے میں نے جب منتخب نصاب پڑھا تھا یا سنا تھا، اسپیشلی سورۃ عصر، تو اس کی جو دوسری آیت ہے کہ ان الانسان لفی خسر، میرے ذہن میں یہ ہمیشہ تھا کہ بے شک انسان خسارے میں. وہ بے شک تھا، وہ بس بے شک ہی لگتا تھا. لیکن جب یہاں پہ عربی ہم نے سیکھی تو اس کا جو زور ہے کہ ان الانسان لفی خسر، اس میں جو زور ہے کہ انا کا اور پھر الانسان کا اور پھر لفی فی کے اوپر جو لام لگا اس کا زور، تو وہ اب احساس ہوتا ہے کہ عربی جو ہے وہ خالی زبان نہیں، قرآن مجید کی جو عربی ہے اسپیشلی وہ ایک فیلنگ ہے جو خالی محاورے کے ترجمے سے انسان کے اندر وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی، وہ ایک فیلنگ ہے. تو الحمدللہ یہ عربی کا کورس مکمل کرنے کے بعد اب ایک قرآن مجید پڑھ کے بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک واقعی میں ایک فیلنگ ہے، اور اس کی جو الفاظ کی جو ڈیپتھ ہے وہ بغیر عربی سمجھے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے استاد حسیب صاحب کا اور ان کے استاد عامر سہیل صاحب کا، اور جن کی ہم لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے وہاں پہ ہم بالکل ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہوتے تھے، ایک ایک چیز کو بڑے آرام سے تحمل سے ہم لوگ سمجھتے تھے، اور پھر یہاں پہ آ کے اس کو اپلائی کرتے تھے، تو اس طرح ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہوتے تھے اور ہمیں عربی اچھے طریقے سے آ گئی الحمدللہ. تو یہ میرا فیڈ بیک تھا. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ایک یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے صرف قرآن کو سیکھنا نہیں ہے، آگے سکھانا بھی ہے. وہ اس طرح کہ اب جیسے ہم نے ڈاکٹر حسیب صاحب سے پڑھا، تو اب اس سیکھنے کے بعد جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب کا کچھ حصہ ڈاکٹر صاحب کو لازمی جائے گا.
اور انہوں نے سیکھا ہے ڈاکٹر عامر سہیل صاحب سے، تو اب ان کو بھی جائے گا، تو ان کے بعد جو ان کے استاد ہوں گے ان کو بھی جائے گا، اور سب سے زیادہ جائے گا ہم سب کے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا۔ تو اسے یعنی کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اس چیز پہ خود عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آگے سکھانا بھی ہے، تاکہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے بھی، ہم ادنا لوگوں کی طرف سے بھی کچھ تحفہ ٹائپ میں کچھ ہے۔ یہ کہنا چاہوں گا، بہت شکریہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، مائی نیم از سید محمد فوان۔ میں یہ صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، اور میں نے 2010 میں حفظ کیا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو عربی بھی سمجھنی چاہیے، عربی کے بغیر تو شاید اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پڑھائی شروع کر دی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کبھی ٹائم نہیں ملا ان چیزوں کا نا، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ جی اس کورس کو کرنے کے لیے کم از کم 8 سال کا ٹائم چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ اذان بھائی کے تھرو پتہ لگا، یا حسیب بھائی کے تھرو پتہ لگا کہ جی یہ درسگاہ میں یہ سکھایا جا رہا ہے عربی۔ تو جب میں آیا تو حسیب صاحب بھائی کا لیکچر سنا، انہوں نے کہا جی کہ کچھ منتھ بعد، 2-3 منتھ بعد آپ انالیسس کرنے لگ جاؤ گے عربی کا، جو حدیث آپ کے سامنے بولی جائیں گی اس کو پڑھ سمجھنا شروع ہو جاؤ گے اور اس کا انالیسس کرنے لگ جاؤ گے۔ اور پھر عامر سہیل صاحب کا، ان کا بھی سنا لیکچر، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو مجھے، میں سوچ رہا تھا کہ یار شاید یہ انپریڈکٹیبل ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ اتنا ٹائم لگا کے پڑھتے ہیں اور ہم 3-4 مہینے میں یہ چیز کو سیکھ لیں گے، تو خوشی بھی تھی اور حیرانی بھی تھی۔ اور واقعی 3-4 مہینے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ جو سیکھا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب پڑھ رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ کیا سیکھی ہے۔ تو میں اس پہ عامر سہیل صاحب آپ کو اور ڈاکٹر صاحب ان کو دونوں کو جزائے خیر کہنا چاہتا ہوں، اور ان کو اللہ جنت آگے خوشیاں دے، خوش ساری زندگی کو خوش رکھے کہ ان لوگوں نے ہمارے پہ اتنی ایفرٹ کیا ہے، اور ہم بھی آگے کوشش کریں گے آگے کچھ نہ کچھ سکھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اسد اللہ مجید ہے اور میں سعودی عربیہ میں کوئی 20 سال کام کر کے آیا ہوں۔ تو میرے ساتھ جو سعودی کام کرتے تھے ان سے جب کبھی بات ہوتی تھی تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں، پیس ٹی وی پہ ان کے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں understandquran.com کے نام سے۔ تو وہ سعودی سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، تو وہاں سے یہ مجھے چیز ٹرائی کی کہ یار ہمیں سیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ میں کہا بالکل آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ نہیں ہے؟ تو میں کہا نہیں۔ بڑا سب کہنے لگا نماز پڑھتے ہو؟ میں کہا جی پڑھتے ہیں۔ کہ سمجھتے بھی ہو؟ کہ نہیں سمجھ نہیں آتی اب۔ تو یہ اس نے جب مجھے جھنجھوڑا بڑھا کہ یار یہ عجیب بات ہے، آپ کو نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو۔ میں نے کہا جی ہمارے بچے قرآن حافظ قرآن ہے، 6-7 سال کا بچہ جو شروع کر دیتا ہے 2-3 سال میں حفظ کر لیتا ہے، ایسے ہی ہمارا حال ہے، ہم سے صورتیں سن لو جو بھی 30واں سپارہ زبانی یاد ہے الحمدللہ۔ وہ کہتے نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو کم سے کم ترجمہ تو اس کا آنا چاہیے۔ تو کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ کو تو پتہ ہے، ہمیں اگر پتہ ہے یا نہیں ہے تو اللہ تو جانتا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن وہ خود کو نہیں پتہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں۔ وہاں سے یہ چیز ٹرائی کی، اور میں نے کوئی تقریباً 6-7 سال ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں، پیس ٹی وی پہ ان کے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے بتایا بڑے آسان طریقے سے۔ میں گزارش کروں گا سر عامر صاحب سے بھی اور ڈاکٹر حسیب صاحب سے بھی، سب سے پہلے میں ان کا بےحد مشکور کہ انہوں نے اس کلاس کا اجرا کیا۔ یہ آسان کیجیے جتنا ہو سکے، اتنی مشکل ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہیں، یہ ماضی استمراری ہے، یہ منقطع ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، خاص طور پہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کی ٹرمنالوجی جتنی آپ آسان کریں گے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے ٹائٹلز کی۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب، اسی لیے میں انسپائر ہوا ان سے اور میں اس طرف آیا کہ انہوں نے انتہائی آسان طریقے سے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک کتابچہ بھی دیا، انہوں نے کہا جی یار بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ ٹائٹل وائٹل سب چھوڑ دو، صرف سینٹینس پہ غور کرو، اسم فعل حرف اس کی بس آپ کو پہچان ہو جائے اور آپ آسانی سے تھوڑا ترجمہ کر جس سے آپ کو تھوڑا پتہ چل سکے ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر باقی تو تفاسیر ہیں، کتابیں ہیں، تقریباً 200 کے قریب اس کی تفسیریں موجود ہیں، مختلف علماء نے لکھی ہیں۔ تو وہ جیسے جیسے آپ کا شوق ہوگا، جیسے جیسے آپ کی جستجو ہوگی، وہ آپ کو اپنی مرضی کی چیزیں ملتی جائیں گی اس میں۔ تو آخر میں صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے جو ٹرمنالوجیز ہیں اس کو آسان کیجیے اور لوگوں کی آسانی بنائیے تاکہ لوگ قرآن کے قریب آ سکیں۔ اتنا مشکل کر دیا کہ لوگ آدھی کلاس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے بھی ایک کلاس ہوئی تھی ہماری یہاں کے، تقریباً 6 ہفتے یا 10 ہفتے چلی، میرا خیال ہے 8 ہفتے۔
تو اس میں پہلے میں آیا، پھر وہاں پہ اناؤنس ہوا، اور پھر میں نے رمضان میں ایک دفعہ کوشش کی دورہ تفسیر سننے کی. تو ہم لوگ تھوڑا جاب بھی کرتے ہیں تو اس میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، لیکن ویکینڈ پہ میں ضرور جاتا تھا، ہفتہ اور اتوار کو یا جمعے کے دن. وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ یعنی یہ سننا چاہیے، اگر کہیں موقع ایسا ہے کہ قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو ضرور سننا چاہیے. میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آتا تھا، آج نہیں آ سکے وہ. تو میں آگے بھی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ کو اس طرح یاد رہے گا، آپ نے پڑھ لی ہے کلاس، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ. آگے اس کو کنٹینیو رکھیں اور تھوڑا سکھانے کی کوشش کریں. جب آپ سکھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس لیول پہ پہنچے ہیں. آپ کو ایکسپریس کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، جو آپ نے سیکھا وہ آگے سکھا بھی سکتے ہیں یا نہیں. پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے کتنا سیکھا ہے، کیونکہ میں آگے کنوے ہی نہیں کر پا رہا، وہ سمجھا ہی نہیں پا رہا لوگوں کو. تو ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہاں میں نے شروع کیا، اور کچھ لوگ آئے. شروع میں بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، بعد میں تھوڑی سی جیسے ہی آپ گردان کا نام لیتے بھاگ جاتے ہیں لوگ، ارے یہ مشکل ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ اس کو آسان کریں تاکہ قرآن جو ہے ہر گھر تک پہنچ سکے، ہر دل تک پہنچ سکے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب یہاں پر آیا ہوں تو بچی کو لے کر آیا تھا. بچی کہہ رہی تھی میں نے بھی پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں تو بڑا اچھا محسوس دیا. کچھ تھوڑی سی پہلے بھی رجحان تھا عربی کے ساتھ، تو بہرحال یہاں پر آئے تو ایک کلاس ہو چکی تھی پہلی فرسٹ ٹائم. دوسری ویکینڈ میں ہم آئے تھے تو اس کے بعد سے الحمدللہ ریگولر رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ صرف اتوار کا دن ہوتا ہے، سنڈے کا، تو کیسے ہر سنڈے کیسے آیا جائے گا، کیسے کلاس ہوگی، کس طرح ہم آئیں گے. ٹائم نہیں ملتا، پھر گھر کے کچھ لوازمات، ادھر جانا ادھر جانا. لیکن الحمدللہ کوشش کی اور یہاں پر کلاس میں ریگولر رہے اور بہت اچھا لگا، وہ سمجھ آئی. بلکہ جب عامر سہیل صاحب کے لیکچر آتے تھے تو ہم گھر میں فیملی کے ساتھ دیکھتے تھے اس کو اور بڑا انجوائے بھی کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انداز میں کلاس میں، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، حکیم صاحب آپ یہ بتائیں تو بڑا اچھا محسوس دیتا تھا. اور ہم اس پہ پھر ڈسکس بھی کرتے تھے کچھ چیزوں پر، تو بڑا اچھا لگا. اور میں یہی کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ساتھی کوشش کرے کہ وہ ٹائم نکالے، اور پھر جب وہ انشاءاللہ ادھر آئے گا تو وہ بہت آسان ہو جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بطور نصیحت بالکل آسان کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. تو الحمدللہ جب عربی گرامر سے تعلق ہوتا ہے انسان کا تو پھر وہ جو قرآن کا امپریشن ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی چیز میں زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، کن چیزوں سے روکا جا رہا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہماری اصل ذمہ داریاں کیا ہیں. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ اور عامر سہیل صاحب کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا نام احسن جاوید ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے. تو وہ کس طرح ہے، وہ اس کلاس میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ آیا وہ باتیں کیسی ہیں، کس طرح ہمیں کس پریشر سے کہا جا رہا ہے، کس پیار سے کہا جا رہا ہے. اور پھر سنتے تھے کہ یار زیر زبر اوپر نیچے ہو گئی تو میننگ چینج ہو جائے گا، اس کی ساری ہسٹری بیک گراؤنڈ چینج ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوا، وہ اس کلاس میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یار یہ تو واقعی یہ ایک نا ٹوٹلی مطلب دل میں اترنے والی چیز ہے اور کافی ایزی ہے. مطلب اس طرح مشکل نہیں ہے جیسے اس کلاس سے پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو مطلب اوپر سے گزر جاتی ہے قسم کی، مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. تو وہ اس کلاس میں آنے کے بعد ہی اندازہ ہوا اور حقیقتاً دل میں اترتا ہے، حقیقتاً آپ کی اپنی لائف میں فرق ڈالتا ہے اور بیس مطلب بنیادی چیزیں ہی چینج کر دیتا ہے. جب آپ جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں اس کے اندر جاتے جاتے ہیں انسان سیر کرتا ہے، جنت کی بھی دوزخ کا بھی دیکھتا ہے سارا. تو اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا تنظیم اسلامی کے اس پلیٹ فارم کے تھرو ڈاکٹر صاحب کو اور ہمارے دادا استاد عامر سہیل صاحب کو، جن کی وساطت سے ہمیں یہ سب نالج ملا اور ایزی لگا. اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ اس کلاس کو ہم آگے مزید کنٹینیو کرتے رہیں کسی نہ کسی سینس میں، مطلب یہ چلتی رہے، یہ سلسلہ ذرا ٹوٹے نہ اور جلدی ہو. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امتیاز ہے. اس سے پہلے میں نے آلریڈی کلاس اٹینڈ کی ہوئی تھی
تو اس سے بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ اس کے بعد یہ سنڈے کی کلاس کا انعقاد ہوا، اس میں ڈاکٹر عامر سہیل صاحب اور ڈاکٹر حسیب صاحب کی کاوشوں سے الحمدللہ بہت کچھ مزید سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں جس کی توفیق سے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہیں، اور بڑے احسن طریقے سے اس کلاس کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وقال عز وجل فی سورۃ القمر 4 مرات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وأہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی پیارے میرے ایک طالب علم ڈاکٹر حسیب، اور تو ماشاءاللہ ان کی اساتذ سے باقی بھی اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو عزیز طلباء، میں اپنی گفتگو کو آپ کی گفتگو کے حوالے سے چند پوائنٹس کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں اس کلاس کے فارغ التحصیل طلباء کو مبارکباد پیش کروں گا، اور پہلی مبارک کے حقدار جو ہیں وہ ڈاکٹر حسیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، اور اس توفیق کے ذریعے سے آپ سب لوگ بھی اس توفیق کے شامل حال رہے۔ اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے جو آیت منتخب کی ہے وہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ہے، کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پہ الفاظ یہی ہوں گے کہ تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو بندہ مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یعنی وہ جنتی یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے نیک اعمال کیے تھے تو جنت ہم ڈیزرو کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو اس لیے پہلی بات جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہی کہ یہ اللہ کی توفیق، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے حسیب کو توفیق دی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نے اب یہ جو سیکھا ہے اس کو آگے پہنچائے، اور اس کو کس طرح وہ اپنے مصروف شیڈول کے حوالے سے مینیج کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کے ذہن میں بات ڈالی، اس کو جو آئیڈیا دیا اس کو اس نے آگے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ 5 گروپس جو بنے آپ لوگوں کے، گویا 50 لوگ اس کورس میں شامل ہوئے، اور اس میں سے جو مکمل کرنے والے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ایک سرٹیفکیٹ بطور ٹوکن دیا جائے گا تاکہ انہیں یاد رہے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام بھی کیا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اس کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہاں پر بیٹھے مجھ سمیت سب کو پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے، یہاں نہ بیٹھے ہوتے آج اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو بندہ مومن کا طرز عمل ہمیشہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔
دوسری بات آپ لوگوں کی گفتگو کے حوالے سے اور ایک میسج کے حوالے سے میں سورہ قمر کی آیت جو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو 1 مرتبہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے، اور پھر لقد کے ساتھ، اور جہاں بھی لقد آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، اور لقد سے پہلے ہمیشہ قسم موجود ہوتی ہے، چاہے وہ مذکور ہو الفاظ میں یا محذوف ہو الفاظ سے، یعنی جہاں بھی لقد آئے گا اس سے پہلے قسم لازمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، چاہے وہ قسم مذکور ہو الفاظ میں، جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو لقد سے پہلے قسم آپ کو مل رہی ہے، تو یہاں پر آپ کو قسم نہیں مل رہی، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر قسم ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کہنا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن قسم کھا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا خالق ہے، اور خالق جانتا ہے کہ میں نے جو کریٹ کیا ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمپل بات کہنے سے بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے تاکید کے انداز میں بات کی جاتی ہے، اور پھر ڈوز جو ہے وہ کتنی دینی ہے، یہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ سنگل ڈوز سے کام چلے گا کہ ڈبل ڈوز کرنی پڑے گی، یا پھر مزید، اب آپ تو ماشاءاللہ اب تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب تو بوسٹر بھی لگوانی پڑے گی آپ کو، ظاہر بات ہے، پھر جا کے کہیں بچت ہوگی اس بیماری سے، تو یہ آپ کو اندازہ جو ہے یہ کس ذریعے سے ہوتا ہے وہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اسے پتہ ہے کتنی ڈوز دینی ہے اور کس کو کس طرح دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، تو اس لیے سورۃ العصر کے حوالے سے میرے سامنے بات آئی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان ہے، تو انسان کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ انسان نقصان میں کافی نہیں ہے، اس میں ایسے انسان بھی ہیں جن کو تاکید کے علاوہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر تاکید بھی ڈبل تاکید، اور پھر خسر کو بھی جو نکرہ شو کیا گیا، یعنی عربی زبان میں نکرہ سے خاص مفہوم پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ پتہ چلتا ہے جی معرفہ کیا جائے تو خاص بات بنتی ہے، لیکن عربی زبان کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں نکرہ سے خاص مفہوم پیدا ہوتا ہے، وہ جو ابلیس نے کہا تھا نا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اگر یہ جملے مجھے عربی جاننے والے کو کہے جائیں، بولے جائیں، تو میں یوں کہوں گا کہ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، میں الف لام داخل کروں گا کیونکہ ہم شروع سے تعلیمی دور میں سیکھتے آ رہے ہیں کہ دی تو ہم نے لگانا ہی لگانا ہر جگہ پہ، تو ال از اکول ٹو دی، اور دی کے ہم ماہر ہیں ماشاءاللہ، دی یا دا کے، تو بہرحال الطین نہیں کہا، النار نہیں کہا، تو ابلیس کا یہ کہنا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو یہاں پر وہ جو نار کو اور تین کو نکرہ کہہ رہا ہے، تو اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نار اس کی سپیریورٹی کو ذکر کرنا چاہ رہا ہے کہ آگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سپیریئر ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی حقارت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ آگ کے مقابلے میں حقیر ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بلاغت، عربی زبان کی بلاغت آپ کو بتاتی ہے کہ خسر کہا گیا ہے وہاں پر، ان الانسان لفی خسر، اس سے نکرہ سے ہم مفہوم لے رہے ہیں کہ وہ خسارہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ وہاں پر فی الخسری بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پر نار اور تین کو نکرہ لا کر آگ سپیریئر ہے اور مٹی جو ہے وہ انفیریئر ہے، تو گویا یعنی ان بٹوین دا لائنز پھر آپ خود سمجھیں گے کہ اسے میرا سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں۔ تو بہرحال یہ چیزیں الحمدللہ آپ کے علم میں آئیں، جیسے میرے سامنے دوسری بات یہ آئی، دوسرا پوائنٹ میرے سامنے یہ آیا کہ آپ لوگوں کے کامنٹ سن کے پتہ چلا کہ آپ نے بتایا کہ ترجمہ ہم پہلے بھی پڑھتے تھے یا قرآن ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کی ڈیپتھ، اس کے بارے میں کہاں پر زور کس انداز میں دیا گیا وہ ہمیں عربی گرامر کے بعد ہی پتہ چلا، اور واقعی یہ فیکٹ ہے۔ ترجمہ کبھی بھی کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، ٹرانسلیشن
means to express an idea from one language to another. زیادہ زیادہ یہی ہے. لیکن زبان آپ کو بتاتی ہے, گرامر آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر زور ہے تو کس انداز میں زور ہے اور کتنا زور ہے. یعنی چار زور میں جب آپ کو اندازہ ہوگا سورۃ العصر کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ کتنے زور ہیں, اور اکثر اسٹوڈنٹس وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ الفاظ کے زور تو بتا دیتے ہیں لیکن کہنے والے کا زور وہ اسکپ کر جاتے ہیں. تو میں انہیں بتاتا ہوں یار جو کہہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پہلا زور تو اس کا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ کلام کس کا ہے, اللہ کا کلام, تو پہلا زور تو وہی ہے. پھر قسم آ گئی, پھر انا آ گیا, پھر لام آ گیا, اور پھر آخری بات یہ کہ خسر کو بھی نکرہ شو کیا گیا. اور یہ وہ صورت ہے, مختصر سی صورت, جسے آپ اکثر نماز میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے, اور وہ صورت جس کا ترجمہ اکثر مسلمانوں کو آتا ہے. لیکن کبھی بھی سورۃ العصر سن کے آپ کو پریشانی نہیں ہوئی. لیکن عربی گرامر جاننے کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ زندگی میں پریشانی ہوتی ہے سورۃ العصر عربی گرامر جاننے کے بعد کہ یار میری کوئی ذمہ داری بھی ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. میں نے ایک جانور کی طرح زندگی نہیں گزار دینی. جس طرح جانور ایک پیدا ہوتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے, تو موسٹلی انسان معذرت کے ساتھ اسی نہج پہ زندگی گزار رہے ہیں. پیدا ہوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کی نسل آگے بڑھتی ہے اور مر جاتے ہیں, بس. تو جو بات ہوئی تھی کہ انسان کو تو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان کو اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا, اس کا تو مقصد ہے بہت بڑا. تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا. اور پھر وہ انسان جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا, سبحانہ کا تو پاک ہے کہ کوئی کام بیکار کرے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں فقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی یہ ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں الفاظ پہ, سوچ پہ, کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے سرو کر رہا ہے, میری سروس میں لگا ہوا ہے. سورج, چاند, ستارے, پھل, سبزی, پانی, روشنی, دھوپ, اس کی ضرورت کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اس کی ضرورت مجھے ہے. اس کی ضرورت تو یہ میرے لیے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تخلیق کیا ہے. تو اس سب کا مقصد جو ہے وہ ہے مجھے سرو کرنا. تو جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ تو میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد کیا شعر سے پتہ چلے گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو؟ نہیں, مجھے میرا مقصد قرآن بتائے گا, میرا خالق بتائے گا, اور اس نے بتا دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے تو انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور چونکہ میں مقصد پورا نہیں کر رہا, ایک طالب علم نوٹس کیوں بناتا ہے, ڈگری کیوں حاصل کرتا ہے؟ ڈگری حاصل کرتا ہے جاب کے لیے نا. میں آج کے طالب علم کی بات کر رہا ہوں, جاب ملے. مجھے بتائیے وہ ڈگری حاصل کر کے اگر اسے جاب نہیں ملتی تو کیا وہ ڈگری کو فریم کروا کے ڈرائنگ روم میں لگاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس ڈگری کو آگ لگا دیتا ہے کہ ڈگری جو میں نے حاصل کی تھی جاب کے لیے, اس نے مقصد نہیں پورا کیا تو یہ آگ کے قابل ہے, یہ سجانے کے قابل نہیں ہے. تو انسان جب سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا اور مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو میں نے جب اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو میں ڈیزرو کرتا ہوں آگ میں جلنا. لہٰذا پھر وہ دعا مانگتا ہے فقنا عذاب النار, یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا. انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگ کہا ہے, عقل مند لوگ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب, اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے. انسان تو یہ ہے، انسان یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوا، کھایا پیا، نسل آگے بڑھائی اور مر گیا. تو ہمارا یہ مقصد ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے اس دنیا میں آنے کا. تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ یہ جو چیزیں آپ کو قرآن سمجھ میں آنا اور یہ سارا، وہ پہلے بھی کسی حد تک پتہ تھا، لیکن الحمدللہ جو اب اس میں آپ کو انشراح صدر حاصل ہوئی ہے، میں کہوں گا وہ آپ کو اسی گرامر کی بدولت آئی. اور یہیں پر میں ذکر تھوڑا سا کرتا چلوں گا کہ جس طرح وہ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ سب نے تعریف ہی نہیں کی ہمارے کورس کی، بلکہ کچھ ان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ جس کو آسان کیا جائے. اتنی مشکل ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی. تو بالکل صحیح بات ہے، ان کی آسان ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید انہیں کسی مدرسہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا، ورنہ شاید ان کے خیالات یا کومنٹس ڈیفینیٹلی مشکل ہوتے کہ کتنا فرق ہے. الحمدللہ لیکن بہرحال ان کی رائے سر آنکھوں پر. ہم انشاءاللہ تعالی مزید کوشش کریں گے حسیب کہ کسی طرح دوائیوں کے نام مٹا دیے جائیں، بس بتایا جائے کہ یہ جو ہے وہ فائدہ دے گی، کیونکہ ٹرمینالوجیز وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کبھی بھی اوائڈ نہیں کر سکتے. اب جب سے کرونا آیا، ازیتھرومائسین سب کو یاد ہے، صحیح؟ تو کم از کم الحمدللہ اسی طرح ویکسینز کے نام جو یاد ہیں، وہ نام ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل مقصد تو دور کرنا ہے نا اس مسئلے کو. لیکن آپ دیکھیں ہر ویکسین کا نام یاد ہے ہمیں، اور میڈیسنز کے نام بھی یاد ہیں. یعنی جو ہمارے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ ہم یاد کر لیتے ہیں، چاہے ہماری زبان میں ہو یا نہ ہو. لیکن چونکہ شیطان آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کام میں تو خاص طور پہ کیونکہ صراط مستقیم کی بات ہم نے کی ہے نا. قرآن مجید اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. اور وہی سیدھا راستہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، 5 مرتبہ مانگتے ہیں نا. یعنی اس کا مطلب ہے مجھے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن دکھاتا ہے. اور یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون موجود ہے؟ شیطان. کیونکہ اس کا کال ملتا ہے نا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. اور صرف بیٹھوں گا ہی نہیں، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے حملہ کروں گا. یہاں سے ہٹائیں گے تو وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آ جاؤں گا. وہاں سے ہٹائیں گے وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے آ جاؤں گا. یہاں سے ہٹائیں گے تو وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں جانب سے آ جاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر وہ شکر کرنے والا نہیں پائے گا. وہ تو ساتھ موجود ہے، وہ تو ہٹانے کی، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا ایکٹیو ہو گیا. اب پہلے وہ ان ایکٹیو تھا، اسے پتا تھا کیا کر لے گا. ماشاءاللہ آپ نے جو اقبال کی نظمیں پڑھی ہیں اس میں آپ کے سامنے مضمون یہی آیا ہے سارا، کہ پہلے وہ ان ایکٹیو تھا. اس مسلمان نے کیا کر لینا ہے؟ یہی زندگی گزار کے چلا جانا ایسے. اب جب آپ قرآن کی طرف آئے ہیں تو اسے پتا ہے کہ اب مسئلہ ہے، اب وہ ایکٹیو ہوا ہے، اب وہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، طرح طرح کے طریقے اپلائی کرے گا اور آپ کو ہٹائے گا. تو اس حوالے سے میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے والوں کو. اور اب آپ نے یہ پلیٹ فارمز بنانے ہیں جس جگہ پر آپ ہیں. جس طرح وہ صاحب کی اپنے ساتھی کی مثال آپ کے سامنے آئی تھی کہ انہوں نے آفس میں شروع کر دیا، تو یہ آپ نے خود کریٹ کرنے ہیں. اور اس کے لیے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے
تو اس حوالے سے ذمہ داری بڑھ گئی. ٹھیک ہے, اس میں اب یہ نہ کہیے گا کہ کیونکہ ایک عام کنسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ نہ ہی سمجھ آتی تو کم از کم پوچھا نہیں جانا, پوچھا جانا تھا ضرور, ذہن میں رکھیے گا. پھر پوچھا اس حوالے سے جانا تھا کہ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کی. یہ ذمہ داری ہے آپ کی, آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے آنے کا مقصد جاننے کی کوشش کریں. بغیر مقصد جانے بھی جان نہیں چھٹے گی. دو چیزیں ہو گئی. اور تیسرا پوائنٹ میں یہ رکھوں گا اسی آیت کے حوالے سے کہ یہ جو نصیحت کی بات کی ہے, ایک ساتھی نے بھی ریفرنس دیا تھا اسی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو نصیحت کے حوالے سے ہمیشہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نصیحت ایک تو کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. جب ہم اسٹوڈنٹس تھے, اور اللہ کرے اسٹوڈنٹ ہی رہے ساری زندگی تک اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے, لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں اسکول کالج کی, تو والدین سے ٹیچر سے ہمیشہ ایک ہی بات سننے کو ملتی تھی کہ پڑھ لو. یہ نصیحت ہی ہوتی تھی نا, پڑھ لو گے تو تمہاری زندگی بن جائے گی, نہیں پڑھو گے تو اسی طرح پھرتے رہو گے. فلاں کی مثالیں دی جاتی تھیں ہمیں رشتہ داروں میں سے, تو نصیحت ہی ہوتی تھی نا. تو مجھے بتائیے کوئی نئی بات ہوتی تھی؟ نئی بات تو نہیں ہوتی تھی نا, آپ پتہ ہوتا تھا ہمیں. اور نصیحت کے والے سے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار کی جاتی ہے. تو قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے, اور قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ سب سے بڑی نصیحت, قرآن کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے. مجھے بتائیے اس دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے؟ آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے تو مل جائیں گے نا, اللہ کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے, لیکن آپ کو ایک شخص بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا ہو. تو موت سب کو پتہ ہے مرنا ہے, سب کو پتہ ہے مرنا ہے, لیکن قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے. کوئی صفحہ کھول کے دیکھ لیں, آپ کو موت کے تذکرے کے بغیر نہیں ملے گا. یہ میرے پاس جو مصحف ہے, اس میں اگر میں پہلے صفحے کی بات کروں تو پہلا صفحہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پر مشتمل ہوتا ہے, اور دوسرا صفحہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیات, اور یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. باقی تو بڑے ہوتے ہیں نا, لیکن چھوٹے صفحوں پہ آپ دیکھ لیں سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. تو بدلے کا دن اس دنیا میں ملے گا؟ اس دنیا میں آئے گا نہیں, مرنے کے بعد ہے. تو آپ کو موت یاد کرائی جا رہی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. سورۃ البقرہ میں دیکھ لیں شروع کی آیات, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. آخرت پر تو ان کو پکا یقین ہے. تو آخرت کب ہے؟ مرنے کے بعد ہی ہے نا. آپ میں سے کوئی صفحہ نکال رہے دیکھیں جی اس میں موت کا ذکر نہیں ہے, تو میں اس کو وہاں پر ایک آیت ضرور ایسی دکھا دوں گا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے کہ ان اللہ سمیع بصیر, ان اللہ خبیر بصیر, ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ جانتا ہے, وہ سنتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو, میں سن رہا ہوں تمہاری باتیں, میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں. تو یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنا تو بچوں میرے پاس ہی ہے نا, پھر میں تمہارا حساب جو ہے بنوں. تو قرآن کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے, اور موت یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ سیدھی سی بات ہے مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے. میں اگر مزید اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں نا 5 منٹ, تو آپ کہیں گے سر کوئی اچھی باتیں کریں, کوئی موضوع چینج کریں, آپ کیا مطلب مایوسی والی باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں. لیکن حقیقت میرے دوستوں میرے بھائیوں, زندگی کی سب سے بڑی
دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور کر کے اس ٹاپک کو بھی میں ختم کروں گا. وہ کسی نے کسی بزرگ سے کہا نا، ہماری عادت ہوتی ہے، مثلا میں ابھی آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھوں گا تو آپ کہیں گے سر کوئی نصیحت کریں ہمیں. تو اسی طرح بزرگ کے پاس کوئی نوجوان گیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو ایک دم سے جوش میں آئے، بولے اور کیا نصیحت کروں؟ کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو قبر میں دفنایا، موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے. اور کوئی نصیحت چاہیے تمہیں؟ اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا تو ایک نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو عادت ہوتی ہے جیسے ہماری پوچھ لیتے ہیں کہ کون فوت ہوا ہے جی. تو اس نے پوچھا کہ بابا جی کدھر جنازہ؟ بابا جی کہنے لگے پتر تیرا. اس نے کہا بابا جی میں تو سیدھی جی گل پوچھی تو پٹھا ہی جواب دیتا. میں نے کہا بیٹا اگر بات بری لگی ہے تو جنازہ میرا ہے. کیا مطلب؟ جنازہ کسی کا بھی ہو، جنازہ تو یاد دہانی ہے کہ آج یہ مرا ہے کل تم نے بھی مرنا ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ ہم موت بھول چکے ہیں. ہم موت بھول چکے ہیں. مجھے اور آپ کو مرنا پسند نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا ملاقات اللہ تعالیٰ سے، یہ کب ممکن ہے؟ مرنے کے بعد. حضرت عائشہ والی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نا. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ سے ملنا تو موت کے بعد ہوگا اور موت تو ہمیں پسند نہیں ہے. تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے موت کو. مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس وقت ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملنا. جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. تو اس پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ سے ملنا تو پھر موت کے بعد ہوگا، تو موت تو مجھے آپ کو پسند، کسی کو پسند نہیں ہے. تو پھر آپ نے جواب دیا تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پھر آسانی کر دیتا ہے. تو ہم نے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے اور مرنا ہے اس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سے ملنا کوئی ہیلو ہائے نہیں ہے، حال چال پوچھنا نہیں ہوگا. اللہ سے ملاقات جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی. اور آپ جانتے ہیں سارا چکر اکاؤنٹیبلٹی کا ہی. اور آخری گفتگو کا پوائنٹ جو میں رکھوں گا وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اسی کام کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات یہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اس مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مخلوقات کو خاص طور پہ مینشن کیا، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں. یہ مخلوقات بھی جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، یعنی یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ رحمت کی دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. خیر، بھلائی، تو سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. یہ ہے خیر، یہ ہے خیر. اگر کچھ جمع کرنا ہے تو اسے جمع کریں. تو پھر کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی گفتگو کو. اوپن پلیٹ فارم ہے جی، آئیں یہاں پر ماشاءاللہ. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہر گروپ کے ٹیچر نے ریپرزینٹ کیا اپنے گروپ کو، اور بڑی اچھی باتیں میرے سامنے آئیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حسیب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میرا تعلق ماشاءاللہ اس نے بتا دیا ہے، اس وقت کا تعلق ہے الحمدللہ. اور
بات اصل میں کلک کرنے کی ہوتی ہے. اس کو بات کلک کر گئی اور اس کے بعد دیکھیں اپنے پروفیشن کے باوجود اس نے پریکٹیکل لائف میں آنے کے باوجود اس چیز کو چھوڑا نہیں، جاری و ساری رکھا، اور یہی وہ آگے ٹرانسفر کر رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس میں آگے سے آگے جانے کی، ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، اور درخواست یہ کروں گا کہ سفر ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہے. اب یہ شروع ہے صحیح، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر میں مرتے دم تک جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے نا تھوڑا سا اجر، حسیب صاحب کا مجھے بھی ملا، تھوڑا نہیں، یہ اجر والا معاملہ نا اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اجر ملے گا، سبحان اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے. اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے لیے بہت ہی آنر والی بات ہے کہ میں قرآن کے طالب علموں کے سامنے موجود ہوں اور ان سے مخاطب ہوں، اور وہ میرے مخاطب ہیں. اور ماشاءاللہ اب آپ مخاطب اور مخاطب کا فرق جانتے ہوں گے. کم از کم میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بڑی سی بات کی تھی اس حوالے سے، انہوں نے کہا جی اور فائدہ ہمیں ہو نہ ہو، عربی سیکھنے کے بعد انسان ایک اچھا لسنر بن جاتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے جی کہ مخاطب اور مخاطب اور مشکور، جو ہم ساری زندگی غلط بولتے آئے ہیں جی میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، تو مشکور نہیں ہوتا، اصل میں شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ مشکور تو اسم مفعول کا سیکھا ہے. مجھے پھر ان کی بات یاد آ گئی کہ اگر ٹرمینالوجیز کو نکال دیا جائے، اسم مفعول آپ نکال دیں گے تو پھر آپ مشکور کبھی نہیں کہیں گے، شکر گزار ہیں. مشکور تو وہ ہوگا جس کا شکر کیا جائے، تو آپ مشکور ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا شکر کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اسم مفعول پتہ ہی آپ کو، مقتول جس کو قتل کیا جائے، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، تو مشکور جس کا شکر ادا کیا جائے وہ مشکور ہوتا ہے. تو آپ مشکور ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کرو. اور ہم اکثر یہ بولتے ہیں اپنی زبان میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، میں بہت خوش ہوں، میرا دل خوش ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر یہ ٹائم گزار کے. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے گفتگو آپ کی رکھ لی جائے تاکہ میرے سامنے کوئی چیز آ جائے اور میں اس کو بڑھا دوں جی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بہت بہت مبارک ہو ایک مرتبہ پھر آپ کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاصم لطیف صاحب. فہد الرحمان. عدنان مقصود صاحب. اسد اللہ بھائی. اسد اللہ. فیصل جاوید. عمران یوسف. احسن جاوید. حسیب صاحب. اذان. امتیاز. سبحان